السلام علیکم ویورز، میں ذیشان رسول کمرانی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آج میں جس شخصیت کو ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں ذاتی طور پہ ان کا جو ہے مداح بھی ہوں اور فین بھی ہوں۔ وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں۔ آپ کا نام ہے بایزید خان خروٹی، اور بلوچستان کا جو سب سے بڑا جو پیج ہے چھوٹی چڑیا، ان کے ایڈمن بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ بہت شکریہ ذیشان بھائی، آپ نے ٹائم نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں پہ حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی؟ جی ذیشان بھائی، اس طرح ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہوگی، حضرت غالب نے کہا تھا۔ میں اپنے قلی سے پڑھا ہوں، میرا خروٹ آباد جو میرے قوم کے نام سے منسوب علاقہ ہے وہی سے میں پڑھا ہوں۔ پھر میں نے مسلم آباد ہائی اسکول سے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے میں جرنلزم کر چکا ہوں۔ یہی سرکاری اداروں کا پڑھا ہوا میں شخص ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے بجائے کوئی سرکاری جاب کے یا بغیر کوئی بزنس کے آپ نے یہ راستہ کیوں چنا سر؟ اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری بھی کی تھی۔ میں بلکہ 2 نوکریاں میں نے کی تھی۔ میں ایک جگہ بھی پبلک ریلیشن آفیسر تھا، دوسری جگہ بھی پبلک ریلیشن آفیسر تھا۔ ان کو نزدیک سے وہ زندگی کو قریب اسے دیکھو، اس کا چہرہ تمہیں رلا دے گا۔ تو میں اس نوکری نے شاید مجھے زیادہ باغی بنا دیا اور اس نظام مخالف بنا دیا۔ اگر میں نوکری نہیں کرتا، میں کسی اور طرف چلا جاتا، تو شاید میں آج کوئی بڑا تاجر ہوتا یا کچھ اور ہوتا۔ لیکن اس نوکری نے مجھے، جس کے بعد وہ مجھے چھوڑنی پڑی، میں نے ریزائن کیا وہاں سے۔ کیا تھا سر؟ سسٹم کے خلاف کوئی جھگڑا تھا یا وہاں پہ بھی کیا مسئلہ؟ اصل میں دیکھیں، جو حکومت نظر آتی ہے، جو بیانیہ ہوتا ہے، چونکہ میں پبلک ریلیشن آفیسر تھا، تو پھر سرکار کی جھوٹی سچی خبریں، جو ٹیبل سٹوری جس کو کہتے ہیں، وہ مجھے بنانی پڑتی تھی کہ جی ایک وزیر صاحب وزٹ کرتے تھے، وزٹ کرتے تھے، سرکاری آفیسر وزٹ کرتے تھے، تو ہم بتاتے تھے کہ جی وہ آتا تھا، وہ دیکھتا تھا، جب وہ ان کی ساری باتیں ہوتی تھی نا، وہ بجائے اس کے کہ وہ جو باتیں ہوتی ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں وہ اچھی لکھنی ہے، حکومت کی کارکردگی کو بیان کرنا ہے، وزیر صاحب کے پروٹوکول کے مطابق بات کرنی ہے، عوامی نبض کو دیکھتے ہوئے بات کرنی ہے۔ تو وہ اس میں بڑی، یعنی اب کچھ رہا ہے اور لکھا کچھ جا رہا ہے۔ تو یہ تھا کہ اس نے ہمیں بدزن کر دیا، بددل کر دیا۔ اچھا سر، ایک اور جو ہے معاملہ جو ہے کچھ دن پہلے بڑا گرم تھا سر۔ کیا وجہ ہے کہ سر آپ کو کیا جرنلزم کے جو ہے کیا معیار پہ پورے اترتے نہیں ہیں، یا کیا وجہ ہے کیوں آپ کو جو ہے باہر کر دیا ہے جرنلزم کے جو ہے سسٹم سے؟ اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں، مجھے سسٹم سے تو کوئی باہر نہیں کر سکتا، نہ یعنی میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایم اے جرنلزم کر چکا ہوں، میرے پاس ڈگری ہے۔ اب مجھے اگر ایک اس طرح ہوگا کہ ڈاکٹر کو، ایک سرجن کو کسائی آ کے کہے گا کہ جی میں آپ کو ڈاکٹر نہیں مان رہا ہوں، میں آپ کو وہ کرتا ہوں، یہ تو کسی کی خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ اس طرح میرے پریس کلب سے ایک بڑا اختلاف رہا ہے۔ میں پریس کلب سے اختلاف کرتے کرتے پھر میں ملازمت میں چلا گیا۔ میں پھر وہاں سے پھر میں واپس پریس کلب آیا۔ میں نے بڑے قومی اخبارات کے ساتھ کام کیا ہے، جن کے لیے میں نے لکھا ہے، جن کے لیے میں نے رپورٹنگ کی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ پریس کلب میں موجود لوگ ہی بلوچستان کے مسائل کی بنیادی وجہ ہے، سہولت کار ہے۔ ان میں اکثر لابی ہے، سب کو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو لا تعلق ہیں، یعنی یا بے بس ہیں، ان کی بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مافیا موجود ہے جو کہ سرکاری ملازمت بھی کرتے ہیں، سرکار کے ساتھ جب مفادات ان کے ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ دیکھیں، ان میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں بہت سارے نام ہیں۔
کسی کو نرسوں کے ساتھ نام تعلق جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں نرس کے لیے اس نے وہ کیا ہے، اور یہ میں نے برملا کہا ہے، ایسا نہیں کہ میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک آپ مجھے بتائیں صحافی اور نرس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خاتون نرس ہے جن کے لیے سیکریٹریز کو تبدیل کرایا گیا، جس کے لیے ایم ایس سیز کو تبدیل کرایا گیا، وہ پھر پریس کلب کا کرتا درتا ہو، تو میرے خیال میں پھر ایسے پریس کلب میں جاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ مجھے کوئی صحافت سے نہ نکال سکتا ہے، نہ صحافت کسی کی میراث ہے۔ میں بلوچستان کی عوام گواہ ہے کہ پریس کلب کوئٹہ میں شاذ و نادر لوگوں کو بلوچستان کے لوگ، بلکہ کوئٹہ کے لوگ جانتے ہوں گے، بلکہ مجھے شکر ہے بلوچستان کا، اگر پورا بلوچستان نہیں جانتا تو آدھا بلوچستان مجھے جانتا ہے۔ وہ میرا کام ہے، میں صحافی ہوں یا نہیں ہوں اس کا فیصلہ عوام کرے گی، اس کا فیصلہ میرا کام کرے گا۔ اچھا سر، پہلے تھے جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اب عبدالقدوس صاحب وزیر اعلیٰ آئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو آپ اس کو بخشتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے میں یہاں پہ اب مسئلہ کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا دوست جو ہے وہ اچھی پوزیشن پہ آ جائے، اور میں دعا ہی کرتا ہوں کہ خدایا میرے دوست جو ہے وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہ آئے کہ مجھے امتحان کا سامنا ہو۔ قدوس بزنجو یا جام یا پھر ان سے پہلے ڈاکٹر مالک سے میرا بڑا سخت اختلاف رہا ہے، نواب ثناء اللہ زہری سے میرا رہا ہے، بہت سارے جو دوست جانتے ہیں میں ہمیشہ اختلاف کیا۔ وہ اختلاف چونکہ جب آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنتے ہیں، جب آپ اہم پوزیشن پہ آتے ہیں، تو تب آپ کے پاس جو ہے آپ ایسی صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ وہ آپ جام کمال نہیں رہتے ہیں، آپ قدوس بزنجو نہیں رہتے ہیں، آپ ڈاکٹر مالک نہیں رہتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جاتے ہیں، آپ ایک منصب پہ، آپ چیف ایگزیکٹو کے کرسی پہ آ جاتے ہیں، جدھر سے آپ نے فیصلے کرنے، آپ نے صوبے کی پالیسی دینی ہے، آپ نے نظام چلانا ہے۔ نہ میں نے جام کو نکالا ہے، نہ جام کو میں نے لایا ہے، نہ قدوس کو میں نے نکالنا ہے، نہ قدوس کو لانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ ایسے شخص کا ہو جو اس صوبے کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھ کر کے چلا سکے، جو اپنے گھر کی طرح اس کو سمجھے، نہ کہ کوئی پرچون کا دکان بنا لے، جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوک اسٹوڈیو والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں۔ تو پھر تو اختلاف رائے، اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حق بیان کرتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے اس پر بولنا چاہیے، اور کل کے بولنا چاہیے، جو کہ میں اپنے بساط کے مطابق بول رہا ہوں۔ ہمارے سر یہ انفارمیشن کون دیتا ہے آپ کو کہ دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ یہ اتنی اندر کی خبریں آپ لاتے کہاں سے ہیں سر؟ اصل میں دیکھیے، میرے جو مخبر ہے، خبری ہے، دوست ہے، میں مخبر نہیں کہوں گا، دوست ہیں، وہ بڑے باخبر لوگ۔ بات بھی کاٹوں گا سر آپ کی تھوڑی، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہے ویسے جو ہے لوگ جو ہے چیم گوئیاں جو ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ جو ہے نا کوئی بلیک میلنگ کرتے ہیں، کوئی سرکاری اداروں سے جو کاغذ اٹھاتے ہیں اور بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک الزام ہے سر۔ میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری رفیاجت کی پر بیٹھے ہوئے تصویریں لوگوں نے وائرل کی۔ کبھی اگر میں آپ سے پیسے لیتا ہوں، آج کل تو بڑے وسائل ہیں، کوئی ایک ویڈیو آ جاتی کہ بھائی یہ شخص فلاں سے پیسے لے رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ڈانس کو مجھ سے منسوب کیا گیا، یعنی کیا کیا نہیں کیا گیا۔ دیکھیں میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑا پارسا ہوں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ جو مجھے ضمیر ملامت کرے، جو مجھے ضمیر جس چیز میں ملامت کرے، جو رات کو میرے ساتھ جو بندہ سوتا ہے، جو میرے اندر ہے، جس کو ضمیر کا نام ہم دیتے ہیں، وہ مجھے ملامت کرے، مجھے خدا کی وحدانیت کی قسم، پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی رہے، میں اگلے سائڈ پہ کھڑا رہوں گا۔ یہ دیکھیں جب آپ کے پاس بات ختم ہو جاتی ہے، اب میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا،
اب میں اس سوال کا جواب دینے کے بجائے مدلل انداز میں یہ کہوں کہ یار آپ کو کسی نے یہ اس سوال کے پیسے دیے مجھ سے پوچھنے کے لیے، تو یہ ہمارے بلوچستان کا المیہ دیکھیں اب یہاں پہ کون بات کرتا ہے میرے علاوہ؟ کیا کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ عوامی مسائل کو پہ بات کرتے ہوئے؟ اور یہ بلوچستان میں کوئی وہ تو نہیں ہے، سندھ یا کراچی کوئی ایسا علاقہ تو نہیں ہے کہ جس میں بندہ جو ہے ایک سرے سے دوسرے سرے میں روز میں تو اسی روڈوں پہ ہوتا ہوں، میں جو مشکل کام کر رہا ہوں آپ اس کو اکثر لوگ سوچتے ہوئے ڈرتے ہیں، کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی شخص مسجد پہ 4 لوگ آ کے یہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ شخص ہمارے پاس آیا اور ہم نے یہ چیز مانگی، یار میں نے کسی وزیر اعلیٰ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ چیف سیکریٹری سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، یہ فلانا چھوٹا، یہ نائب قاصد، اور یہ فلانا، یہ ایک سی این، اور یہ ایس ڈی او، اور یہ جو دوسرے تیسرے ہیں میونسپلٹی، ان سے میں کیا، ان کو کیا آپ کا نیوٹرل حیثیت میں آپ کا اس بات کو آپ تسلیم کریں گے، یقین کریں گے کہ ایک شخص وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے اور وہ ایک میرا ذاتی نہیں تھا، میں نے جو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی میں صرف آپ کو بولوں نا، دیکھیں آپ کی کردار کشی کی جاتی ہے، آپ کو متنازع بنایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، یہ ایک جنگ ہوتی ہے جس کو نفسیاتی جنگ کہتے ہیں، جس میں آپ کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، آپ ان کی بات نہ سنیں۔ اب آپ مجھے بتائیں 3 سال تک اگر میں بلیک میلنگ کرتا تو جام صاحب کے نزدیک میں بیٹھ جاتا نا، سنگل روز آج تک کوئی بتائیں کہ قدوس بزنجو کے پاس میں گیا ہوں، آپ کے پروگرام سے میں یہ آنیئر بتا رہا ہوں، قدوس بزنجو نے جس دن حلف لیا یہ سارے چمچے اس کے، اگلے روز مجھے اس نے فون کیا، مجھے اس نے خود فون کیا ہے۔ میں اچھا سر، ایک اور چیز پوچھ لوں آپ سے کہ یہ جام صاحب سے آپ کی ان کے منصب سے اترنے کے بعد جو ہے ہائی کورٹ میں ایک ملاقات ہوئی، وہ کیسی رہی سر ملاقات؟ دیکھیں جام صاحب میرے لیے محترم ہے، جام صاحب بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے جو جام سے اختلاف کیا وہ بطور وزیر اعلیٰ کیا، بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ جام کمال میرے بڑے قریبی دوستوں میں تھے، بلوچستان میں بڑے کم لوگ ان کے جاننے والے تھے، جان پہچان والے تھے، اسلام آباد میں آپ کے جو ان کے سٹاف تھا وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ میں اسمبلی بلوچستان قومی اسمبلی کا اگر میں نے اجلاس کسی کے پاس پہ دیکھا ہے تو جام کمال کے اس پہ، کہ میں اس پہ جام کمال کے اس پہ گیا ہوں، تو جام صاحب میرے تو بڑے مہربان تھے، یعنی میرے بڑے گپ شپ والے تھے، میں ان کو اکثر چیزیں میں ان سے ڈسکس کرتا تھا، بہت کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے جب یہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے۔ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تب بھی میں واحد شخص ہوں، میرا جام کے نے اپنے سالے کو جو کراچی کا تھا ان کو بنانے کی، سینیٹر بنانے کی کوشش کی، میں نے اس وقت اختلاف کیا، میں نے کہا نا کہ میرے جام سے 3 سال تک کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تو میں بیچ میں نکالتا کہ جو صلح کرتا۔ آج آپ جائے اسپیشل برانچ کا ریکارڈ موجود ہے سی ایم ہاؤس میں، سیکریٹریٹ میں، سنگل دن اگر میں گیا ہوں مجھے اس گدے پر بٹھا کر کے شہر میں گھمائے، وہ اس کے باوجود کہ عبدالقدوس بزنجو اگلے روز مجھے فون کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو مجھے مبارکباد نہیں دی، میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ یہ بڑے کم لوگ ہیں، اس میں بڑی بندے کو وہ خود کو چھوٹا محسوس کرتے، میں قدوس کا بڑا پن ہے، میں اس کو بڑا کہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیا۔ ہمارے ایک مشترک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جی اگر میں غلط کر رہا ہوں، دیکھیں جام تو پھر بھی پڑھا لکھا تھا، یہ قدوس تو شریف آدمی اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کو تو میں 2 گیندوں کے ساتھ بولٹ کر دوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کمپرومائز ہو گیا، میں لوگوں سے یہ کہوں گا آپ کے سامنے کوئی ثبوت آتی ہے، دیکھیں کیا 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 جاتا ہے اس شہر میں، میرے ساتھ مجھ پہ کیا کیچڑ نہیں اٹھ چلا، میری کسی کے ساتھ ذات کی دشمنی تو نہیں تھی، میرے کسی کے ساتھ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے ساتھ کسی روز میں آیا ہوں، میں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو میں ڈاکٹر آپ سر کچھ دن پہلے ایک اور کوئی بچہ جیسا ہے اس نے بھی ایک بات کی کہ مجھ پر حملہ کیا گیا، سر مجھ پر یہ کیا گیا۔ دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جب میں تقریر و تحریر کرنے والا شخص ہوں، اگر میں اس چیز پر
میں ریئیکٹ کروں، میں کسی کو روکوں تو میری قول و فعل میں تضاد ہے، میری قول و فعل میں تضاد ہے. میں آپ مجھے کہہ دیں گے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں. اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی شخص مجھ پہ تنقید کرتا ہے بخدا میں اس سے سیکھتا ہوں. آپ میرے پیج میں جائیں، میں نے کمنٹس کو ڈیلیٹ کیے. مجھے کوئی غیر اخلاقی بات کوئی کرے گا، مجھے گالی دے گا، کوئی برا بلا کہے گا، میں جواب دیتا ہی نہیں ہوں. آپ میرے پیج پہ جائیں، کمنٹس کا خانہ میں نے آن چھوڑا ہوا ہے. ہر شخص کی اپنی مرضی ہے. میرے کام سے جو مطمئن ہے وہ بھی بات کرتا ہے، جو نہیں اختلاف کرتا ہے. اختلاف رائے سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. اگر میرے پہ اختلاف نہیں ہو تو میں فرعون بن جاؤں. اختلاف رائے نہیں ہوا. ہاں لیکن یہ ہے کہ اختلاف رائے کا جو ہم روایات کی بات کرتے ہیں اس کے اندر رہے. میرے خاندان کو نا، مطلب میرے ساتھ اگر آپ میرے ساتھ پہ کریں نا، بالکل اخلاق کے دائرے میں کرے. کل میرا آپ سے اختلاف ہے، میں آپ کے بھائی کو لے کے، میں آپ کے ماموں کو لے کے، آپ کے چاچا کو، یہ کوئی یہ تو نہ مذہب کی اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری روایت اس کی اجازت دیتے ہیں. اختلاف کرے بھائی، جو بھی ہے. میں خوشی سے میں کہتا یہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم پلان کو جواب نہیں دیتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ میں پھر تقریر نہیں کر سکوں گا، میں تحریر نہیں کر سکوں گا. یہ جمہوریت آزادی ہے، وہ کرے، جو جس نے کہنا ہے کرے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آج تک کسی کا دیا ہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے جنہوں نے کہ جی میرے خلاف بات کر رہے ہیں، میں نے کسی کو جواب دیا. میرا پیج دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریر ہونی چاہیے، تقریر ہونی چاہیے، اختلافی نوٹ ہونے چاہیے، تو تب جا کے تبدیلی آئے گی. سر آخر میں کوئی میسج اپنے مداحوں کو اور دیکھنے والوں؟ میں دیکھیں بلوچستانیوں سے یہی کہوں گا کہ کچھ آوازیں ہیں اس صوبے میں، اس بدقسمت صوبے میں، جن میں ایک چھوٹی سی آواز میری ہے. جس طرح نوجوان نے بات کی، یہاں پہ بات کی جاتی ہے، جب کسی کے ساتھ بات ختم ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جی بلیک میلنگ کرتا ہے. مجھے یعنی دیکھیں، کسی کو میں نے کال کی ہوگی، جس شخص کو میں نے بلیک میل کیا ہے، کسی کو میں نے کال کی ہوگی، کوئی پیسے عوام میں تو میں نے نہیں لیے ہوں گے، کوئی اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے لیے ہوں گے، کوئی کچھ نہ کچھ تو سامنے نکل آنا چاہیے. اتنے الزامات مجھ پہ لگے، اتنے الزامات میں ایک آدمی سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ جی یہ ثبوت ہے، یہ رسید ہے، یہ فوٹو ہے، یہ ویڈیو ہے. میں نے کہا جس طرح میری رفع حاجت کی تصویریں، میں کسی سائٹ پہ بیٹھا ہوں، وہ تصویریں نکل آئی. میرے گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگے. یہ تو بڑا آسان ہے آج کل کسی کو بے نقاب کرنا. کوئی پلانٹڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی پلان بھی تو بن سکتا ہے نا کہ وہ میرے لیے جال میں پھنسانے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. میں ان لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جس قدر پیار دیا ہے مجھے میرے بلوچستان نے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کا. میرے خیال میں پھر میں اپنے خون کے بارے میں سوچوں گا کہ کیا میں احسان فراموش بنوں، کیا میں آپ کے اس صوبے کا سودا کروں. قطعی طور پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، قطعی طور پر اپنے بساط کے مطابق زیادہ درد محسوس کروں گا تو اپنے شہر میں، کسی اور کے شہر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن جہاں کڑا ہوں وہاں کڑا رہوں گا، جہاں ہوں وہاں کڑا رہوں گا. اگر کڑا نہ رہ سکا، اگر میں دباؤ کی وجہ سے یا بک گیا، تو میں جا کر کے گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، خاموش بیٹھوں گا. شعر و شاعری آپ سے اپنے پیج کے لے جی بھائی، انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کھل کے بتائی، اور میں نے بھی کوشش کی کہ جو سوالات میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے تھے اور جو میرے ذہن میں تھے وہ بھی میں نے ان سے کیے. اور میرے استاد محترم بایزید خروٹی صاحب نے جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے ہر چیز کا جواب دیا. تو پھر ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم.